والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. پارہ نمبر 12 کا آغاز ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کی دلیل عنایت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس دنیا کائنات میں جہاں کہیں کوئی چیز زمین پر چلتی ہے یعنی وہ حیات ہے، زندگی والی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے رزق کے مالک ہے. جو بھی چیز اس زمین پر چلتی ہے جس کا واضح مطلب یہ ہوگا اس میں زندگی ہے. جس چیز میں زندگی ہے وہ زندہ ہے تو اسے رزق کی ضرورت ہے، وہ کہیں بھی ہے تو اس کا رزق صرف اللہ مالک الملک کے ذمے ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اور اللہ ہی وہ ذات ہے جسے معلوم ہے اس نے زندگی کہاں گزارنی ہے اور جب اس کی موت آئے گی تو اس نے کہاں دفن ہونا ہے. یہ دونوں باتیں اللہ رب العزت کے علم میں ہے. کُلٌّ فی کتاب مبین. ہر بات کھلی کتاب میں لکھی ہے جسے تقدیر کہتے ہیں، اور تقدیر اللہ کا یقینی علم ہوتا ہے. تقدیر اللہ تعالیٰ کا یقینی علم ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. تو یہ زمین کیوں بنائی، آسمان کیوں بنائے، اس میں مخلوقات کو آباد کیوں کیا، اس کی وجہ بیان فرمائی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. مالک الملک رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں، انسانیت کا اور جنوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم میں سے خالص اللہ کی رضا کے لیے کون عمل کرتا ہے. یہی بات 29ویں پارے کے آغاز میں بھی کہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اس کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ اپنی ہر چاہت پر زبردست قدرت رکھنے والا ہے. اسی نے زندگی اور موت کو تمہارا ساتھی بنایا ہے. وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ تم میں سے مخلص اور خالص عمل کون کرتا ہے. تو عزیزان، قرآن مجید کے اندر رب العزت کا یہ باقاعدہ طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت جہاں بھی جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو آخر میں بطور سرٹیفکیٹ ارشاد فرماتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون. تمہاری دنیا کے اعمال کے بدلے میں یہ جنت دی جا رہی ہے. جزاء بما کانوا یکسبون. دنیا میں جو تم کمائی کرتے رہے ہو اعمال صالحہ کے ذریعے، رب العزت ان اعمال صالحہ کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کر رہا ہے. اسی طرح بہت سارے مقامات پر رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا تو ساتھ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ کے الفاظ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا
वआमिलु सालिहात इन्नल्लज़ीना आमनु वआमिलु सालिहात इल्लल्लज़ीना आमनु वआमिलु सालिहात। ये कुरान मजीद में रब्बुल इज़्ज़त का अंदाज़ तख़ातुब आम है कि ईमान वाले वो लोग होते हैं जो आमाल सालिहा करते हैं। तो इसका वाज़े मतलब ये है कि अगर हम मुसलमान हैं और आमाल सालिहा नहीं कर रहे तो फिर हम नाम के मुसलमान हैं, काम के नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये समझ अता फ़रमाए कि हम अच्छे से अच्छा, खूबसूरत से खूबसूरत, मुखलिस होकर बेहतरीन आमाल सर अंजाम दें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। इसके बाद जनाब इसकी ये सूरह हूद शुरू हुई है। इसमें अंबियाए किराम के तज़किरे हैं और इसमें ख़ास तौर पर जो है वो एक बात जो आपके सामने में मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, ये आयत नंबर 31 है। पैगंबरों से कौम ने बड़े मुतालबे किए, इसका तज़किरा हम एक दफ़ा पहले भी अपने बयान में कर चुके हैं कि उनके यहाँ ये बड़ी बात मायूब थी कि इंसान हो और रसूल हो ये हमें समझ नहीं आती। इंसान हो और रसूल हो, बशर हो रसूल हो, ये हमें समझ नहीं आती। रसूल तो कोई फ़रिश्ता होना चाहिए, रसूल कोई फ़रिश्ता होना चाहिए, कोई मुख्तार कुल किस्म की हस्ती होनी चाहिए, जो चाहे जब चाहे करके दिखाए, उसके पास मोइज़ात के अंबार हों, उसके पास इख्तियारात का एक बड़ा लश्कर हो, जो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे वो करके दिखाए। मतलब इस तरह का अजीब व गरीब पैगम्बर उन्हें चाहिए था। तो पैगम्बरों ने कहा भाई हम तो तुम्हारे जैसे इंसान हैं, हमारे पास ये इख्तियारात नहीं है जिनकी तुम बात करते हो। तो फिर हत्ता के पैगम्बरों ने अपने मुँह से इकरार किया। ये सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का इकरार है जो मैं आपके सामने ज़िक्र करने लगा हूँ। वला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि मैं रब के ख़ज़ानों का मालिक हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं। वला आलमुल गैब, पैगम्बर अपने मुँह से इकरार कर रहा है कि मैं गैब नहीं जानता, मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने भी नहीं हैं, मैं गैब भी नहीं जानता। वला अक़ूलु इन्नी मलक, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं कोई फ़रिश्ता हूँ, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं फ़रिश्ता हूँ। वला अक़ूलु लिल्लज़ीना तज़दरी अयुनुकुम लन युअतियहुमुल्लाहु खैरा, और मैं ये भी नहीं कहता जिसे तुम हकीर समझते हो उसे अल्लाह कोई खैर नहीं देगा। हर बंदे का अल्लाह से एक अलग ताल्लुक़ है। जिसको हम हकीर समझें वो अल्लाह के यहाँ को वलीउल्लाह ना हो, हमें क्या पता। हम तो ज़ाहिरी हुलिया को देखते हैं, हम ये देख रहे हैं उसकी दाढ़ी नहीं है, हम ये देख रहे हैं जनाब उसकी शक्ल सूरत जो है वो मुसलमानों वाली नहीं है। क्या पता हम मुसलमान होकर भी वो अमल ना करते हो जो वो बंदा अमल कर रहा हो। हकीकत तो कोई नहीं जानता। हर बंदे का अपना अल्लाह से एक अलग ताल्लुक़ है। कभी भी किसी भी शख्स को उसकी ज़ाहिरी शक्ली सूरत की वजह से हकीर मत समझे। इस हवाले से आपको इमाम कायनात सैयदुल अंबिया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान सुनाता हूँ। कफ़ा बिल मर्इ अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम, किसी भी इंसान को जहन्नम में जाने के लिए इतना गुनाह काफ़ी है कि वो अपने किसी भी मुसलमान को हकीर समझ ले। जहन्नम में जाने के लिए इतना गुनाह काफ़ी, और किसी गुनाह की ज़रूरत नहीं। वजह, जो हकीर समझता है वो मुतकब्बिर होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये बड़ी ख़ास बात है। जो किसी को हकीर समझता है वो ऐसे नहीं हकीर समझ रहा, वो खुद मुतकब्बिर है। उसके अंदर रियाकारी का अवसर है, उसके अंदर मशहूर होने का अवसर है। वो अपने आप को बड़ी चीज़ समझता है और दूसरों को कुछ भी नहीं समझता, मुतकब्बिर है।
اور من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لن یدخل الجنہ، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ ذرہ ایسی چیز ہے جو پکڑنے میں نہیں آتا، اتنی باریک چیز ہے۔ ذرے کو دیکھنا ہو تو دن کے ٹائم جب سورج مکمل نکلا ہوا ہو، گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر کے لائٹیں بجھا کے اندر بیٹھیں اور پھر چیک کریں کہ دروازے کھڑکیوں کے سوراخ سے جو چھوٹی سی روشنی کی لائن آتی ہے اس کے اندر چیک کریں، آپ کو ذرے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ اس کو ہاتھ لگا کے پکڑنا چاہیں گے تو وہ آپ کی پکڑ میں بھی نہیں آئیں گے، اسے کہتے ہیں ذرہ۔ الیکٹران، پروٹون وغیرہ جو ایٹم بم میں ہوتے ہیں وہ ذرات ہیں۔ تو جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر آ گیا وہ شخص گیا، برباد ہو گیا۔ لن يدخل الجنہ، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وجہ تکبر اللہ کے سوا کسی کو لائق نہیں۔ اللہ مالک الملک خود فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ فمن نازعنی فی ادخلہ النار، جو میری چادر کو ہاتھ ڈالے گا اسے جہنم میں پھینکوں گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے تکبر کرنا، انسان کو لائق ہی نہیں ہے تکبر کرنا کسی بھی صورت۔ عاجزی، انکساری، یہ انسان کو لائق ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو پیغمبر کہتے ہیں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو یا تمہاری آنکھیں اور دماغ اسے حقیر سمجھتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ ان کے دلوں کے حالات خوب جانتا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ انی ذل من الظالمین، اگر میں کسی کو کچھ کہوں تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہنے لگے اے نوح آپ کا اور ہمارا جھگڑا بڑا لمبا ہو گیا ہے، 9.5 صدیاں تبلیغ کی ہے، بڑی لمبی عمر پائی ہے، نبوت کی بہت بڑی لمبی عمر ہے، 9.5 صدیاں تبلیغ کی عمر ہے، اپنی عمر کہیں زیادہ ہے۔ تو اللہ نے حتیٰ کہ پھر بتا ہی دیا، یہ آیت نمبر 36 ہے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ۔ نوح علیہ السلام کو وحی کر کے بتا دیا گیا کہ آج کے بعد تمہاری قوم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ کتنی ہٹ درم قوم ہوگی وہ کہ اللہ کو بتانا پڑا پیغمبر کو کہ آج کے بعد کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ اور 9.5 صدیوں کی کمائی کتنی ہے؟ ایک کشتی میں آ گئی ہے، ایک کشتی میں آ گئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی ہٹ درم قوم ہوگی، ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اور وہ سورہ نوح ہے نا 29ویں پارے میں، اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کا بیان موجود ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، مالک دن کو بھی دعوت دی، مالک رات کو بھی دعوت دی، میں نے دن رات کی جو ہے فرق کیے بغیر صبح شام دن رات ہر حالت میں نے ان کو دعوت دی۔ مالک میں نے انہیں جتنی دعوت دی یہ اتنے مجھ سے دور ہوئے۔ کہا مالک میں انہیں بلاتا ہوں یہ منہ کے آگے کپڑا کر لیتے۔ ہائے ہائے کتنی تکلیف دیتے تھے، کتنے ظالم لوگ تھے، بات ہی نہیں سنتے تھے، منہ چھپا لیتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے، آگے کپڑا کر لیتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے چہرے کپڑوں سے ڈانپ لیتے تھے۔ اتنی نفرت، اتنی نفرت۔ اللہ معاف فرمائے۔ انسان جو ہے نا، انسان یہ محبت کرنے پہ آئے کسی پہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، یہ نہیں دیکھتا۔ اور جب نفرت کرنے پہ آئے تو پھر انتہا کر دیتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنا ظلم کر رہا ہوں۔
انسان بہت کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور ہے، اسے معلوم ہی نہیں پڑتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لمحوں میں کہیں کا کہیں بہت دور جا گرتا ہے، بہت دور۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، یہ حالت ہے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو بتا دیا کہ آپ کی قوم میں سے اب کوئی مسلمان نہیں ہوگا، تو اور حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے۔ اب پہاڑی علاقہ جہاں پانی نہیں ہے وہاں کشتی بنے گی، لوگ باتیں تو کریں گے۔ ان کو موقع مل گیا، لو جی ہن پہاڑاں تے کشتیاں چلن گیاں، ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہن پہاڑاں تے کشتیاں چلن گیاں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، آج تم مذاق کر رہے ہو تو کل ہم بھی کریں گے، سدا دن ایک جیسے تو نہیں رہتے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ دنوں کی اکھاڑ پچھاڑ کرتا رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، ہاں جی، کبھی اچھے دن کبھی برے دن، کبھی غلبہ اور اقتدار اور کبھی زوال، یہ سارا کچھ دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ سدا ماحول اور حالت ایک نہیں رہتے، سدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کبھی ایسے مغلوب اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں کہ دنیا ان کی چھترول دیکھتی ہے، اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کے غلبے اور اقتدار دنیا دیکھتی ہے۔ یہ مالک کا نظام ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن پھرتے رہتے ہیں، اچھے اور برے آتے رہتے ہیں۔ تو کہا کوئی بات نہیں، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، تم مذاق کر رہے ہو نا ہم سے، ہم بھی کریں گے۔ پھر رب العزت نے ایک نشانی بتائی کہ تمہارے گھر میں جو تنور ہے اس سے پانی نکلے گا، تو سمجھ جائیں کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو جتنے مسلمان تھے سب کو کشتی میں سوار کیا، اور ہر قسم کے جاندار جانور، پرندے، جو چیزیں بھی جو ہے وہ کام کی تھیں وہ ساری وہ بھی اس میں ساتھ سوار کیا۔ اور پھر جب یہ سب سوار ہو گئے تو پھر زمین کے ہر ٹکڑے سے پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا۔ پھر مالک کا غضب اس وقت دنیا نے دیکھا، پتہ نہیں کتنی بڑی دنیا تھی جو پانی میں ڈوب کے مر گئی۔ خود نوح علیہ السلام کا بیٹا جو مسلمان نہیں تھا، اس کو کہا کہ بیٹا آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کہتا نہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، مسئلہ نہیں۔ کہا لا عصم اليوم من امر اللہ، بیٹا آج اللہ کا غضب برس رہا ہے، آج کوئی نہیں بچے گا، مسلمان ہو جا، آ جا۔ کہنے لگا نہیں۔ آنکھوں کے سامنے پانی کی لہر آئی، بہا کے لے گئی۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے آپ کو کتنا بے بس پایا ہوگا کہ 9.5 صدیاں دعوت تبلیغ کا کام کر کے اپنے بیٹے کو بھی مسلمان نہ کر سکے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ مالک الملک کے فیصلے ہیں۔ ہدایت ایسے نہیں ملتی کسی کو، ہدایت کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مانگنا پڑتا ہے۔ تو وہ مسلمان نہیں ہوا۔ عذاب آیا، پوری جہاں جہاں پانی پہنچا سب غرق ہو گئے، جو کشتی میں تھے صرف وہ سوار بچ گئے۔ آج ہم بھی انہی کی نسل میں سے۔ پھر جب مالک کا غضب ٹھنڈا ہوا تو پھر زمین کو حکم دیا اس پانی کو نگل جا، جس طرح باہر نکالا تھا اب نگل جا، اور آسمان کو حکم دیا کہ اس پانی کو اٹھا لے۔ وہ بخارات بن کے آسمان کی طرف اڑ گیا، کچھ اوپر چلا گیا، کچھ نیچے چلا گیا۔
کشتی جو ہے وہ پھر جودی پہاڑ کے اوپر جو ہے نا جا کے ٹک گئی۔ پھر اس کے بعد پھر ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام جب بیٹے کو غرق ہوتے دیکھا تو کہنے لگے، شفقت پدری غالب آ گئی، اللہ سے کہنے لگے رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے، ان وعدک الحق، تیرے وعدے سچے ہیں، وانت احکم الحاکمین، تو سب سے بڑے فیصلے کرنے والا حاکم ہے، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، تو میرا بیٹا مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، پہلی بات ہی یہ کی کہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اہل سے مراد صاحب ایمان لوگ، بیوی بچے صاحب ایمان۔ جو صاحب ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ آپ کا اہل نہیں ہے۔ ساتھ وجہ بھی بتائی، انہو عمل غیر صالح، چونکہ بندہ مسلمان نہیں ہے اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ بندہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے، اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، میرے پیغمبر دوبارہ مجھ سے ایسی بات نہ پوچھنا جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، اگر باز نہ آیا تو جاہلوں میں سے بنا دوں گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ فوراً کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم، مالک میں پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے جس چیز کا پتہ نہ ہو، میرے لیے جائز نہ ہو میں آپ سے اس کا مطالبہ کروں، اس بات سے پناہ ہی مانگتا ہوں۔ یہی شیوا ہے پیغمبروں کا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مالک مجھ پر رحم نہ کیا، مجھے معاف نہ کیا، میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو کہا یا نوح اہبط بسلام منا، میری طرف سے سلامتی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ جو تم پر نازل ہوں گی، وعلی امم ممن معک، اور جو لوگ تیرے ساتھ ہیں ان سب پر سلامتی اور برکتیں ہوں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور پھر تمہاری نسل میں سے امتیں آئیں گی جنہیں ہم زندگی بخشیں گے، وَيَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جب وہ میرے نافرمان ہوں گے تو پھر دردناک عذاب دوں گا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات جی آج کے سبق کے حوالے سے، یہ سورہ ہود ہے، اس میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے، یہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ آخر میں فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، سارے نبیوں کے قصے سنا کے کیا کہا، تلک من انباء الغیب، اے میرے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیکا، جو ہم نے تجھے وحی کر کے بتا کر تیرا علم بنا دیا۔ تو سمجھ نہیں آئی مومنو؟ یہ غیب کی باتیں تھیں جو وحی کر کے اب تیرا علم بنا دیا۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ حواس خمسہ سے بالا تر، دیکھنے سے، سننے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے، ہاتھ لگا کر محسوس کرنے سے جو چیز معلوم ہو جائے وہ علم ہوتا ہے، اور علم غیب اس سے بالا تر ہوتا ہے۔ اور وہی جب پیغمبر پر آتی ہے تو وہ سنتا ہے اسے، وہ اس کا علم بن جاتا ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا تو وہ پھر اس کا علم بنتا ہے، علم غیب نہیں رہتا۔ تو اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیکا، ہم نے وحی کر کے تمہارا علم بنا دیا، ما کنت تعلمھا، آپ اس کو نہیں جانتے تھے، ولا قومک، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، من قبل ھذا، ہمارے وحی کرنے سے پہلے۔ اتنی کھری باتیں، اور ہم آج بھی شک میں ہیں کہ پیغمبروں کو علم غیب ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو بھائی جب خود نہیں پڑھیں گے ترجمہ تو پھر مولوی جدھر مرضی لے جان، پھر پیڑ بکریاں طرح پیچھے پیچھے۔
جدھر ایک پیڑ باقی پورا ریوڑ مگر مگر. ہاں جی کی کہتے ہو بھائی؟ یہ خود علم حاصل کرنے والا کام ہے، یہ خود حاصل نہیں کریں گے، خود نہیں سمجھیں گے تو پھر جدھر مرضی لے جائیں. فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، صبر کیجئے، انجام متقین اور پرہیزگار کے لیے ہے. جو کچھ کہا سنا سمجھنے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر